علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ معزز سامعین، اگر آپ میری آواز میں ناولز اور شاعری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اسکرین پر آپ کو اس وقت واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے، اس پر میرا واٹس ایپ چینل بھی موجود ہے جس کو آپ لازمی فالو کریں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی پروڈکٹ یا بزنس کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں، اپنے کسی چینل یا پیج کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنی کوئی سٹوری بھی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی سٹوری بہت جلد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میرا نام مہانور ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ میری زندگی کی کہانی شاید اس دن شروع ہو گئی تھی جس دن میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی۔ ایک ایسا دن جس کے بارے میں مجھے خود تو کچھ یاد نہیں، لیکن بعد میں بار بار سنائی جانے والی باتوں نے اسے میری قسمت کا پہلا موڑ بنا دیا۔ میری پیدائش کو ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا، میں اپنی ماں کی گود میں سکون سے سو رہی تھی۔ گھر میں نہیں آنے والی خوشی کی وجہ سے ایک عجیب سی رونق تھی۔ رشتہ دار مبارکباد دینے آ رہے تھے، ہر کوئی ننھی سی بچی کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اسی دوران میری خالہ کمرے میں آئی۔ وہ میری امی کی سب سے قریبی دوست بھی تھی اور بہن بھی۔ دونوں کا رشتہ صرف خون کا نہیں بلکہ محبت اور اعتماد کا رشتہ تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر کسی خوشی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے مجھے گود میں اٹھایا، میری چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر نہ جانے ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ انہوں نے اچانک میری امی سے کہا، ایک بات کہوں، یہ بچی مجھے اپنے بیٹے کے لیے دے دو۔ یہ ایک جملہ تھا، لیکن شاید میری پوری زندگی اسی ایک جملے کے گرد گھومنے والی تھی۔ میری امی نے ہنس کر خالہ کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ شاید انہیں یہ خیال بہت پسند آیا تھا۔ آخر خالہ کا گھر بھی اپنا ہی گھر تھا۔ ان کی دوستی اور محبت اتنی گہری تھی کہ وہ مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کر سمجھتی تھی۔ اسی لمحے ایک ایسا فیصلہ ہو گیا جس کی اہمیت کا اندازہ شاید اس وقت کسی کو نہیں تھا۔ یوں میری پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی میرا نام خالہ کے بیٹے علی کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ میں بچپن کی معصوم دنیا میں مگن رہی، کبھی گڑیوں سے کھیلتی، کبھی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے بارے میں ایک فیصلہ بہت پہلے کیا جا چکا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میں بڑی ہونے لگی۔ جوں جوں شعور آیا ویسے ویسے ہی مجھے اپنے بارے میں ہونے والی ان باتوں کا پتہ چلنے لگا۔ خاندان میں جب کبھی مذاق ہوتا یا رشتہ دار اکٹھے ہوتے تو کوئی نہ کوئی ضرور کہہ دیتا، یہ تو علی کی دلہن ہے۔ بچپن میں تو ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتی تھی، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کا مطلب بھی سمجھ آنے لگا۔ علی مجھ سے 8 سال بڑا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کا نام سنتے ہی میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی تھی۔ شاید اس لیے کہ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میری زندگی کے فیصلے مجھ سے پوچھے بغیر کیے جا رہے ہیں۔ میں اکثر سوچتی، آخر میری رائے کی کوئی اہمیت کیوں نہیں؟ میں نے تو ابھی زندگی کو سمجھنا بھی شروع نہیں کیا، پھر میری پوری زندگی کا فیصلہ اتنی جلدی کیسے کر دیا گیا؟ یہی سوچ سوچ کر کبھی کبھی مجھے اپنی امی پر بھی غصہ آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ انہوں نے میری قسمت کا فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کر دی۔
حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ سب کچھ محبت میں کیا گیا تھا، لیکن اس عمر میں محبت اور فکر کی گہرائی کہاں سمجھ آتی ہے۔ مجھے صرف اتنا محسوس ہوتا تھا کہ میری زندگی مجھ سے پہلے ہی چھین لی گئی ہے، اور شاید اسی احساس نے میرے دل میں ایک خاموش سی بغاوت پیدا کر دی تھی۔ میں اکثر اپنی امی سے ناراض رہتی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خالہ سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میری خالہ مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، شاید اتنی محبت جتنی کوئی اپنی سگی بیٹی سے بھی نہ کرے۔ جب بھی میں ان کے گھر جاتی، ان کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی آ جاتی۔ وہ فوراً میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیتی، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، میری پسند کی چیزیں نکال کر سامنے رکھ دیتی اور گھنٹوں میری باتیں سنتی رہتی۔ کبھی میرے لیے نئے کپڑے لے آتی، کبھی چوڑیاں، کبھی کوئی چھوٹا سا تحفہ۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ہمیشہ ایک خاص محبت سی ہوتی تھی، جسے میں محسوس تو کرتی تھی مگر شاید سمجھ نہیں پاتی تھی۔ میں بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے اٹھنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ان سے کیوں دور بھاگتی تھی، شاید اس لیے کہ میں ان کے ساتھ ان تمام باتوں کو جوڑ چکی تھی جو میرے بچپن میں میرے لیے طے کر دی گئی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال بیٹھ چکا تھا کہ اگر میری زندگی میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگی تو اس کی وجہ یہی رشتہ ہوگا۔ اس لیے جب بھی خالہ مجھے محبت سے دیکھتی، میرے دل میں عجیب سی گھٹن پیدا ہو جاتی۔ حالانکہ آج سوچتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میں بچپن سے نکل کر لڑکپن کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ میری سوچیں بدل رہی تھی، خواب بدل رہے تھے اور زندگی کو دیکھنے کا انداز بھی، لیکن ایک چیز نہیں بدلی تھی، وہ یہ احساس کہ میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیا جا چکا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری قسمت پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، میں چاہوں یا نہ چاہوں آخرکار میری شادی اسی کازن سے ہوگی جس کے ساتھ میرا نام بچپن میں جوڑ دیا گیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں 15 سال کی ہو گئی۔ وہ عمر جب دل پہلی بار کسی کے نام پر دھڑکنا سیکھتا، وہ عمر جب انسان خوابوں اور حقیقت کے درمیان معلق رہتا، وہ عمر جب ایک مسکراہٹ پورا دن خوبصورت بنا دیتی ہے اور ایک نظر کئی راتوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ شاید میری زندگی میں بھی یہی وقت آ چکا تھا۔ بچپن سے میرا ایک کازن مجھے پسند تھا، اس کا نام فرحان تھا۔ مجھے یاد بھی نہیں کہ آخر کب اور کیسے وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ جب بھی اس کا ذکر ہوتا، میرے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو جاتے۔ اگر کسی تقریب میں وہ موجود ہوتا تو میری نظریں انجانے میں اسے ڈھونڈنے لگتی، اگر وہ سامنے آ جاتا تو میں نظریں جھکا لیتی، اور اگر وہ بات کر لیتا تو نہ جانے کیوں پورا دن اچھا گزر جاتا۔ مگر یہ سب صرف میرے دل تک محدود تھا، میں نے کبھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ اپنی سہیلیوں سے اور نہ ہی اپنی بہنوں سے اور نہ ہی خود فرحان سے۔ وہ میرے دل کا ایک ایسا راز تھا جسے میں نے ہمیشہ اپنے اندر چھپا کر رکھا۔ پھر ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ اس دن عام دنوں کی طرح میں اپنے فون میں مصروف تھی کہ اچانک ایک نئے نمبر سے پیغام آیا۔ میرا دل نہ جانے کیوں دھڑک اٹھا۔ میں نے نمبر غور سے دیکھا، پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے مختصر سا جواب دیا، کون؟ کچھ لمحوں بعد جواب آیا، میں فرحان۔ بس اتنے ہی 2 لفظ تھے، لیکن مجھے یوں لگا جیسے میرے ارد گرد کی دنیا چند لمحوں کے لیے رک گئی ہو۔ میرے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، دل میں عجیب سی خوشی اترنے لگی۔
جس شخص کو میں برسوں سے خاموشی سے پسند کرتی تھی، آج اس کا پیغام میرے فون پر موجود تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خوش ہوں، حیران ہوں یا گھبرا جاؤں، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس دن کے بعد میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ نہ جانے کب ہم ایک دوسرے کی عادت بن گئے۔ صبح آنکھ کھلتی تو اس کے پیغام کا انتظار ہوتا، رات ہوتی تو نیند اس وقت تک نہیں آتی تھی جب تک اس سے بات نہ ہو جاتی۔ کبھی گھنٹوں کال پر بات ہوتی، کبھی بے مقصد پیغامات کا سلسلہ چلتا رہتا۔ کبھی ہم ایک دوسرے کو چھیڑتے، کبھی ناراض ہو جاتے، کبھی ہنستے، اور کبھی صرف ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کر کے خوش ہو جاتے۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میری زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا شخص آیا ہے جس سے بات کر کے دل کو سکون ملتا ہے۔ آہستہ آہستہ فرحان میری عادت بنتا گیا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب وہ صرف عادت نہیں رہا تھا، وہ میری خوشیوں کی وجہ بن چکا تھا، میری دعاؤں کا حصہ بن چکا تھا، میرے خوابوں میں شامل ہو چکا تھا، اور شاید میری پوری دنیا بھی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ہماری باتوں کو ایک دن، ایک مہینہ، اور پھر پورے 3 سال گزر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری باتوں کو 3 سال گزر چکے تھے۔ 3 سال، یہ صرف ایک عدد نہیں تھا، یہ میری زندگی کے وہ 3 سال تھے جن میں میری ہر خوشی، ہر امید اور ہر خواب کہیں نہ کہیں فرحان کے نام سے جڑ چکا تھا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ اگر وہ روز مجھ سے بات کرتا ہے، میری فکر کرتا ہے، میری ناراضی پر پریشان ہوتا ہے اور میرے ساتھ اتنا وقت گزارتا ہے، تو یقیناً اس کے دل میں بھی میرے لیے وہی جذبات ہوں گے جو میرے دل میں اس کے لیے تھے۔ میں نے اپنے مستقبل کے جتنے بھی خواب دیکھے تھے، ان سب میں فرحان موجود تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ بس وقت کی بات ہے، ایک دن وہ اپنے گھر والوں کو بھیجے گا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن شاید زندگی میرے لیے کچھ اور لکھ چکے تھے۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھ لیا، اب تو کافی وقت گزر گیا، آپ نے ابھی تک گھر رشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ اس نے ہمیشہ کی طرح ہلکے سے انداز میں جواب دیا، بھیج دوں گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب میں نے اس سے یہ سوال کیا تھا۔ میں پہلے بھی کئی بار پوچھ چکے تھے اور ہر بار جواب یہی ملتا تھا، بھیج دوں گا۔ لیکن اب میرے دل میں بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور اس کے وعدے صرف وعدے ہی بنے ہوئے تھے۔ میں خود کو تسلی دیتی کہ شاید کوئی مجبوری ہوگی، شاید ابھی وقت مناسب نہیں ہوگا، شاید وہ واقعی کوئی موقع دیکھ رہا ہوگا۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف بھی جنم لینے لگا تھا۔ وہ خوف جسے میں جتنا دبانے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی بڑھ جاتا۔ پھر ایک رات ہم معمول کے مطابق بات کر رہے تھے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے ہمت کی اور صاف صاف پوچھ لیا، آپ واقعی میرے گھر رشتہ بھیجیں گے یا صرف وقت گزار رہے ہیں؟ پیغام بھیجنے کے بعد میری نظریں مسلسل موبائل کی اسکرین پر جمی رہی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ وہ فوراً جواب دے اور کہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس طرف خاموشی تھی۔ چند لمحوں کی وہ خاموشی مجھے کئی گھنٹوں جتنی لمبی محسوس ہوئی۔ میں بار بار اسکرین دیکھتی اور انتظار کرتی رہی۔ پھر اس کا جواب آیا۔ اس نے لکھا، ہاں، میں وقت ہی گزار رہا ہوں۔ میں چند لمحوں تک اس جملے کو سمجھ ہی نہ سکی۔ میری نظریں اسکرین پر جمی رہ گئیں۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی۔ لیکن اگلا جملہ پڑھتے ہی میری دنیا بکھر گئی۔
میں تم سے شادی نہیں کروں گا. اگر بات کرنی ہے تو ایسے ہی کرو, ورنہ تمہاری مرضی. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے وجود سے روح نکال لی ہو. میں ساکت بیٹھی رہ گئی. میری آنکھیں اسکرین پر تھیں مگر الفاظ دھندلے ہوتے جا رہے تھے. میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے میں نے 3 سال گزار دیے تھے. وہی شخص جسے میں اپنی زندگی سمجھنے لگی تھی. وہی شخص جس کے نام پر میں نے بے شمار دعائیں مانگی تھیں, جس کے ساتھ میں نے اپنے مستقبل کے خواب دیکھے تھے, اور آج وہ چند لفظوں میں سب کچھ ختم کر رہا تھا. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, پہلے آہستہ آہستہ اور پھر بے اختیار. میں روتی ہی رہی, بہت روتی رہی, اتنا کہ میری ہچکیاں بند گئی. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو. میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے جواب دیا, اگر یہی بات تھی تو پہلے بتا دیتے. میری محبت اور احساسات کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں چاہتی تھی کہ وہ کہے یہ سب مذاق تھا. میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی بات واپس پلٹ لے. میں چاہتی تھی کہ وہ کہے کہ وہ غصے میں تھا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. میرا پیغام بھیجنے کے کچھ ہی دیر بعد اس نے مجھے بلاک کر دیا. بس اتنی آسانی سے, جیسے وہ 3 سال کبھی تھے ہی نہیں, جیسے میری محبت کی کوئی قیمت ہی نہ ہو, جیسے میں اس کی زندگی میں کبھی اہم تھی ہی نہیں. اس رات میں بہت دیر تک روتی رہی. میری آنکھیں سوج گئی تھی, سر درد سے پھٹنے لگا تھا, لیکن دل کا درد کسی بھی درد سے زیادہ شدید نہیں تھا. بار بار اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے تھے, میں وقت گزار رہا ہوں. یہ جملہ میرے دل میں کسی خنجر کی طرح اتر گیا تھا. مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میری سانس رک جائے گی, جیسے میں اس اذیت کو برداشت نہیں کر سکوں گی. لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ جس شخص کو میں نے اپنی دنیا سمجھا, اس کے لیے میں صرف وقت گزارنے کا ذریعہ تھے. اس رات کے بعد میری زندگی بدل گئی تھی. میں ہنستی تو تھی مگر دل سے نہیں. لوگوں کے درمیان ہوتی تھی مگر خود کو تنہا محسوس کرتی تھی. میں نے خود کو بہت سمجھانے کی کوشش کی, بہت کوشش کی کہ اسے بھول جاؤں. اس کے پیغامات, اس کی باتیں, اس کی ہنسی, اس کے وعدے, سب کچھ اپنے دل سے نکال دوں. لیکن محبت شاید اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی. وہ مجھے چھوڑ گیا تھا مگر میری یادوں میں اب بھی وہ زندہ تھا, اور میں اسے لاکھ بھلانے کی کوشش کے باوجود بھلا نہ سکی. میری زندگی کا شاید سب سے مشکل وقت شروع ہوا. میں اسے بھلانا چاہتی تھی, لیکن جتنا بھلانے کی کوشش کرتی اتنا ہی وہ میرے دل و دماغ پر حاوی ہوتا چلا جاتا. میں جانتی تھی کہ اس نے مجھے بلاک کر دیا ہے. میں جانتی تھی کہ میرے پیغامات اس تک نہیں پہنچ رہے. میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری کالز کبھی موصول نہیں ہوں گے. لیکن محبت کہاں عقل کی سنتی ہے, یہ تو صرف دل کی سنتی ہے, اور یہیں سے ہی تو بے وقوفی پیدا ہوتی ہے. میں پھر بھی اسے پیغامات بھیجتی ہی رہی, پیغام پر پیغام بھیجتے رہے. کبھی لمبے لمبے میسیجز لکھتی, کبھی صرف ایک لفظ, کبھی صرف اتنا لکھتی کہ واپس آ جاؤ, اور پھر گھنٹوں موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی رہتی, جیسے کوئی معجزہ ہونے والا ہو, جیسے اچانک اس کا جواب آ جائے گا, جیسے وہ کہے گا کہ یہ سب غلط فہمی تھی. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا. ہر بار مجھے صرف خاموشی ملی,
ایک ایسی خاموشی جو آہستہ آہستہ میری روح کو کھانے لگی تھی۔ میں راتوں کو جاگتی رہتی، کبھی موبائل میں اس کی پرانی تصویریں دیکھتی، کبھی ہماری پرانی گفتگو پڑھتی، کبھی اس کے بھیجے ہوئے الفاظ کو بار بار پڑھتی اور خود ہی رونے لگتی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میری زندگی سے کوئی بہت اہم چیز چھن گئی ہو۔ میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے، اپنے آنسوؤں سے جائے نماز بھگو دیتے اور بس ایک ہی دعا مانگتی، یا اللہ اسے واپس میری زندگی میں لے آ۔ میں گھنٹوں دعائیں کرتی، اس کے لیے، اپنے لیے، اپنی محبت کے لیے۔ مجھے لگتا تھا شاید میری دعائیں آسمان تک پہنچ جائیں گی اور اللہ میرے دل کا حال دیکھ کر میری تقدیر بدل دے گا۔ لیکن وقت گزرتا رہا تھا اور کچھ بھی نہیں بدل رہا تھا۔ راتوں کو جب نیند نہیں آتی تھی تو میں چھت کو گھورتے ہوئے لیٹی رہتے، چاروں طرف خاموشی ہوتے، سب لوگ سو چکے ہوتے، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہوتی۔ میں سوچتی، کیا اسے بھی میری یاد آتی ہوگی؟ کیا کبھی وہ بھی میرے بارے میں سوچتا ہوگا؟ کیا کبھی اسے احساس ہوتا ہوگا کہ اس نے کسی کا دل توڑا ہے؟ کیا وہ بھی کسی رات میری طرح جاگتا ہوگا؟ یا پھر میں ہی وہ واحد شخص تھے جو اس محبت کو سچ سمجھ بیٹھی تھی؟ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آتا ہے، لیکن جواب کہیں نہیں ملتا تھا۔ میں اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ کبھی کبھی خود کو سنبھالنا بھی مشکل لگتا تھا۔ کئی راتیں ایسی گزری جب روتے روتے میری سانس رکنے لگتی، دل پر عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا، اور پھر صرف اس لیے کہ کچھ دیر کے لیے سکون مل جائے، میں نیند کی گولی کھا کر خود کو سلا دیتی۔ شاید نیند ہی واحد جگہ تھی جہاں مجھے چند گھنٹوں کے لیے اپنے دکھوں سے نجات ملتی تھی۔ پھر ایک دن میری زندگی نے ایک اور موڑ لیا۔ میری خالہ کا فون آیا، وہی خالہ جو بچپن سے مجھے اپنی بہو سمجھتی تھی، وہی خالہ جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ انہوں نے امی سے کہا، اب میں مہنور کی منگنی اپنے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے یہ سنتے ہی خوشی سے جواب دیا، یہ تو آپ کی امانت ہے، جب چاہیں کر لیجئے۔ یہ الفاظ شاید عام تھے، لیکن جب 2-3 دن بعد مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے ایک اور فیصلہ میری مرضی کے بغیر کیا جا رہا ہے۔ میں گھبرا گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً امی کے پاس گئی، میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، منتیں کی، روئی، بار بار کہا خالہ کو منع کر دیں، میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ امی کو لگتا تھا کہ وہ میرے لیے بہترین فیصلہ کر رہی ہیں، اور شاید ان کی جگہ کوئی بھی ماں ہوتی تو وہ یہی سوچتے، لیکن اس وقت میرے دل میں ابھی تک فرحان بسا ہوا تھا۔ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جتنا میں سمجھانے کی کوشش کرتی، اتنا ہی مجھے محسوس ہوتا کہ میری آواز کسی تک نہیں پہنچ رہی۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ چند قریبی رشتہ دار جمع ہوئے، دعائیں ہوئیں، رسمیں ادا ہوئیں، اور میری منگنی علی کے ساتھ ہو گئی۔ میں وہاں موجود تو تھی، لیکن میرا دل کہیں اور تھا۔ لوگ مبارکباد دے رہے تھے، خوش تھے، مسکرا رہے تھے، اور میں خاموش بیٹھی تھی، اتنی خاموش کہ جیسے میرے اندر کے سارے لفظ مر چکے تھے۔ وقت گزرتا رہا، دن مہینوں میں بدلتے گئے، اور آہستہ آہستہ میں نے خود کو سمجھانا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ فرحان کی بھی اپنی کازن کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں،
لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اس رشتے سے خوش ہے۔ یہ خبر سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا، لیکن اس درد کے ساتھ ایک حقیقت بھی تھی۔ شاید وہ واقعی میرے نصیب میں نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اتنی دعائیں، اتنی محبت اور اتنے انتظار کے باوجود مجھ سے دور نہ جاتا۔ اس دن میں نے خود کو بہت سمجھایا۔ میں نے اپنے دل سے کہا، شاید اللہ نے تمہارے لیے کچھ اور لکھ رکھا ہے۔ اور پہلی بار میں نے واقعی اسے بھلانے کی کوشش شروع کی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ عید الاضحیٰ آنے والی تھی۔ عید میں صرف 2 دن باقی تھے۔ گھر میں تیاریوں کا شور تھا، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی کا ایک پرانا باب دوبارہ کھلنے والا ہے۔ اسی رات اچانک میرے فون پر ایک پیغام آیا۔ میں نے اسکرین دیکھی، صرف 2 لفظ لکھے تھے، میں فرحان۔ وہ 2 لفظ پڑھتے ہی میرا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 1 سال بعد اچانک اس کا پیغام میرے سامنے تھا۔ کچھ لمحے تک میں صرف اسکرین کو دیکھتی رہی۔ پھر اس کا دوسرا پیغام آیا۔ اس نے معافی مانگی، کہا کہ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، کہا کہ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، کہا کہ وہ مجھ سے معافی چاہتا ہے۔ میں نے دل پر پتھر رکھا اور اسے بلاک کر دیا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ بلاک تو میں نے اسے کیا تھا، اپنے دل سے نہیں نکال سکی تھی۔ اسی لیے پوری رات خود سے لڑتی رہی، دل اور عقل کی جنگ چلتی رہی۔ ایک طرف وہ زخم تھے جو اس نے مجھے دیے تھے، اور دوسری طرف وہ محبت تھی جو ابھی تک میرے دل میں زندہ تھی۔ اگلے دن اس نے ٹک ٹاک پر پیغام بھیج دیا، پھر معافیاں، پھر وہی منتیں، پھر پچھتاوے کی باتیں۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ اس سے غلطی ہوئی تھی، اور میں بار بار خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہی۔ لیکن شاید محبت کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ آخر کار میرا دل پگھل گیا، میں مان گئی۔ ہم دوبارہ بات کرنے لگے، پرانے زخم جیسے وقتی طور پر بھرنے لگے۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا، اپنی منگنی توڑ دو۔ میں بھی اپنی منگنی ختم کر دوں گا۔ اس وقت مجھے یہ بات کتنی آسان لگ رہی تھی۔ مجھے لگا بس یہی ایک رکاوٹ ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ میں کیا کھونے جا رہی ہوں۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میری خالہ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس فیصلے کے کتنے اثرات ہوں گے۔ میں نے صرف فرحان کو دیکھا، صرف اس کے وعدوں پر یقین کیا، اور پھر میں نے اپنی منگنی توڑ دی۔ آج جب میں ماضی کو یاد کرتی ہوں تو دل میں گہرا افسوس جاگ اٹھتا، کیونکہ بعض اوقات انسان محبت میں وہ فیصلے کر لیتا ہے جن کی قیمت اسے بہت دیر تک چکانا پڑتی ہے۔ میں نے صرف ایک انسان کے لیے اپنی خالہ کا دل توڑا تھا۔ آج جب میں ماضی کے اوراق پلٹتی ہوں نا تو اس بات پر سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ وہ خالہ جو مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہتی تھی، وہ خالہ جو میری ہر خوشی میں خوش ہو جاتی اور میرے ہر دکھ میں اداس ہو جاتی تھی، وہ خالہ جنہوں نے میری پیدائش کے دن ہی مجھے اپنی بہو نہیں بلکہ اپنی امانت سمجھ لیا تھا۔ لیکن اس وقت محبت نے میری آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ مجھے کسی کا درد نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے صرف فرحان دکھائی دیتا تھا، صرف اس کی باتیں، اس کے وعدے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے خواب۔ میں نے اپنی منگنی توڑ دی تھی، اور اب ہر روز
فرحان سے ایک ہی بات کرتے تھے، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب آپ بھی اپنی منگنی ختم کر دیں۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایک لڑکی کے لیے منگنی توڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں، کتنی نظریں بدل جاتی ہیں، کتنے رشتے متاثر ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ سب برداشت کیا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ فرحان بھی میرے لیے وہی سب کرے گا۔ وہ ہر بار مجھے تسلی دیتا، بس تھوڑا وقت دو، میں بات کر رہا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا، اور میں ہر بار اس کی بات پر یقین کر لیتے۔ شاید محبت کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو یقین کرنا سکھا دیتی ہے، چاہے سامنے والا بار بار صرف وعدے ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ پھر ایک دن اس کے والد سعودی عرب سے واپس آئے۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میں کس قدر بے چینی سے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فرحان بار بار کہتا تھا کہ جیسے ہی اس کے والد واپس آئیں گے وہ ان سے میری بات کرے گا۔ میں بھی دل ہی دل میں دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ آخر وہ دن آ گیا، اس نے اپنے والد سے بات کی، لیکن وہ بات اتنی آسان نہیں تھی جتنی ہم دونوں نے سوچ رکھے تھے۔ گھر میں جھگڑے ہوئے، تلخ بحث ہوئے، بات اتنی بڑھ گئی کہ فرحان اپنے والد سے لڑ پڑا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ اسے ڈانٹ بھی پڑی اور بہت سخت حالات کا سامنا بھی کرنا پڑا، یہاں تک کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں ساری رات پریشان رہے، بار بار اس کا نمبر ملاتی، لیکن اس کا فون بند تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے، وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، کیا کھایا ہوگا، کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ اس رات شاید میں نے ایک لمحے کے لیے بھی سکون کا سانس نہیں لیا، لیکن پھر کچھ دن بعد حالات بہتر ہوئے۔ آخرکار اس کے والد راضی ہو گئے۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میری خوشی کی کوئی حد نہیں رہی۔ مجھے لگا اب ہماری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، اب شاید ہمارا ملنا لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن قسمت ابھی بھی ہمارا امتحان لے رہی تھی۔ اس کے والد تو مان گئے تھے، مگر میرے گھر والے تیار نہیں ہوئے۔ شاید انہیں میرے فیصلوں پر اعتماد نہیں رہا تھا، وہ دوبارہ کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، یا شاید ان کے دلوں میں پہلے سے موجود زخم ابھی تازہ تھے۔ وجہ جو بھی تھی، حقیقت یہی تھی کہ راستہ اب بھی آسان نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود ہمارا رابطہ قائم رہا۔ ہم پھر پہلے کی طرح باتیں کرنے لگے۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا، میرے لیے کبھی چاکلیٹ لے آتا، کبھی چوڑیاں، کبھی انگوٹھی، اور کبھی کوئی چھوٹی سی چیز جس کا میں نے صرف ذکر کیا ہوتا۔ اس کی یہی عادت مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری ہر بات یاد رکھتا، وہ میری باتوں پر ہنستا تھا، میری بچگانہ حرکتوں پر مسکراتا تھا، اور میرے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کے خواب بناتا تھا۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید بعض لوگ ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ہمیں کچھ سکھا کر جانے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں بہت سے لوگ شروع سے ہی اس رشتے کے خلاف تھے۔ وہ مجھے بار بار سمجھاتے تھے، دیکھنا فرحان تم سے شادی نہیں کرے گا۔ میں ہر بار ہنس دیتی، مجھے ان کی باتیں بری لگتی تھیں۔ میں دل ہی دل میں سوچتی، انہیں ہماری محبت کی گہرائی کا کیا پتا، وہ فرحان کو نہیں جانتے، وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں پوری دنیا کے خلاف جا سکتی تھی، مگر اس کے خلاف ایک لفظ سننا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری محبت ہر مشکل جیت لے گی، لیکن شاید ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ محبت صرف میرے دل میں تھی، اس کے دل میں نہیں تھے۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ فرحان شراب پیتا۔
پہلے تو میں نے یقین نہیں کیا. میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن جب اس نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا تو میرے دل کو شدید دھچکا لگا. میں نے اسے بہت سمجھایا، بہت منتیں کی. میں اسے یہی کہتی کہ یہ راستہ چھوڑ دو، اپنی زندگی مت خراب کرو، اپنے آپ کو مت برباد کرو. وہ وعدہ کر لیتا، کہتا اب نہیں پیوں گا. میں خوش ہو جاتی، لیکن کچھ دن بعد پتہ چلتا کہ وہ پھر وہی سب کر رہا ہے. اس کے وعدے بار بار ٹوٹ رہے تھے اور میرے دل میں پہلی بار دراڑیں پڑنے لگی تھی. پھر ایک دن میری زندگی میں ایک اور حقیقت داخل ہوئی. ایک لڑکی کا پیغام آیا. پہلے تو میں نے زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن جب اس نے بات شروع کی تو میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے. اس نے کہا فرحان ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتی ہو. اور پھر اس نے ثبوت بھیجنے شروع کر دیے. پیغامات، وائس نوٹس، کال ریکارڈز، ایسی گفتگو جو میرے لیے ناقابل یقین تھی. میں ساری رات جاگتی رہی، ایک ایک چیز دیکھتی رہی، بار بار خود کو سمجھاتی رہی کہ شاید یہ سب جھوٹ ہو، شاید کوئی سازش ہو، شاید کوئی غلط فہمی ہو. لیکن جتنا دیکھتی جا رہی تھی حقیقت اتنی ہی واضح ہوتی جا رہی تھی. میرا دل کانپ رہا تھا، میرے ہاتھ لرز رہے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. میں چاہتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہو. میں چاہتی تھی کہ صبح اٹھوں اور معلوم ہو کہ یہ صرف ایک برا خواب تھا. لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، ایک بہت تلخ حقیقت. میں نے فرحان سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ وہ انکار کرتا رہا، قسمیں کھاتا رہا، بار بار کہتا رہا کہ اسے کچھ نہیں معلوم. لیکن اس بار نہ جانے کیوں میرا دل اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. شاید اس لیے کہ پہلی بار میرے پاس صرف الفاظ نہیں بلکہ ثبوت بھی تھے. پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ لوگ غلط نہیں تھے، شاید میں ہی غلط تھی. میں نے محبت کے نام پر بہت سی حقیقتوں سے آنکھیں بند کر رکھی تھی. اس دن ہماری بہت لڑائی ہوئی، ایسی لڑائی جو شاید ہمارے رشتے کی آخری لڑائی تھی. بہت سے سوال تھے جن کے جواب نہیں ملے، بہت سی شکایتیں تھیں جو دل میں رہ گئیں، بہت سے خواب تھے جو ٹوٹ گئے. سو پھر سب ختم ہو گیا. نہ کوئی وضاحت ہوئی، نہ کوئی آخری ملاقات، نہ آخری وعدہ، بس خاموشی آ گئی. میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی اور اس نے بھی کبھی رابطہ نہیں کیا. وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے. زندگی آگے بڑھتے گئے، لوگ آتے رہے، جاتے رہے. لیکن کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ پرانی تو ہو جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی. آج نہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے، نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کس حال میں ہے، نہ یہ جانتی ہوں کہ وہ خوش بھی ہے یا نہیں. بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ چلا گیا ہے اور اپنے ساتھ میری زندگی کا ایک خوبصورت مگر دردناک باب بھی لے گیا. اب بھی کبھی کبھی رات کے آخری پہر نیند میری آنکھوں سے روٹ جاتی ہے. میں خاموشی سے آسمان کو دیکھتی ہوں، چاند کو دیکھتی ہوں، اور نہ جانے کتنے سوال میرے دل میں جنم لیتے ہیں. کیا کبھی اسے بھی میری یاد آتی ہوگی؟ کیا کبھی اس نے بھی مجھے ڈھونڈا ہوگا؟ کیا کبھی اس نے بھی میرے لیے آنسو بہائے ہوں گے؟ یا پھر محبت صرف میری طرف سے تھی؟ میں آج بھی ان سوالوں کا جواب نہیں جانتی. شاید کبھی جان بھی نہ سکوں، لیکن ایک بات ضرور جانتی ہوں، کچھ کہانیاں مکمل نہیں ہوتی، کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں، اور کچھ محبتیں صرف یادوں میں زندہ رہ جاتی ہیں. میری محبت بھی شاید انہی محبتوں میں سے ایک تھی. ایک ادھوری محبت، ایک ادھوری کہانی، اور ایک ایسا زخم جو وقت کے ساتھ ساتھ مدھم تو ہو گیا
मगर कभी मुकम्मल तौर पर ना भर सका। दोस्तों, ये थी महानूर की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से तमाम लड़कियों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। खुदारा अपनी मोहब्बत और अपने एहसासात को किसी भी ऐसे इंसान के लिए ज़ाया मत कीजिए जो आपके लिए है ही नहीं और जो आपको मुसलसल धोखा दे रहा है। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें और कहानियों को सुनते रहें। और हाँ, अपने प्यारों तक ये कहानियाँ लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि कोई पता नहीं कौन सी कहानी सुनकर किसको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल जाए। कुछ कमेंट्स आप लोगों की तरफ से आए हुए हैं। आज का पहला कमेंट है शाकिब ज़हीर फ्रॉम डेनमार्क। Your voice and the way you tell stories are truly amazing. I never get tired of listening to your stories, even after hearing them many times. May God bless you with good health, happiness, and endless success. Thank you for bringing so much joy through your beautiful storytelling. Thank you so very much, शाकिब ज़हीर। ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहें और इस तरह खूबसूरती के साथ अप्रिशिएट करते रहें। नेक्स्ट कमेंट है, स्टोरी बहुत अच्छी है और आपकी वॉइस उसको मज़ीद अच्छा बना देती है। आई एम इरम फ्रॉम इंडिया। इरम, आपका बेहद शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करती रहें और कहानियाँ सुनती रहें। आज का तीसरा कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम आपी, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगी। मैं आपकी स्टोरी बहुत शौक़ से सुनता हूँ। 3 साल से सुन रहा हूँ आपकी स्टोरी। मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी ज़िंदगी में कोई गम ना आए। मोहम्मद सलमान फ्रॉम गुजरांवाला, पाकिस्तान। मोहम्मद सलमान, आपका बेहद शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं। आज का तीसरा बल्कि चौथा कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम, आई एम उस्मान अहमद फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। आपकी हर स्टोरी सुनता हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी और आपकी हर स्टोरी बहुत अच्छी होती है। जी, मैं कोशिश करती हूँ कि इस वक्त दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब आप तक लाऊं। आज का 5वां कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं इंडिया से हूँ, मेरा नाम राया है और आपी आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आती है मुझे और मेरे घर वालों को। आपी आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सो ब्यूटीफुल वॉइस। अगली स्टोरी में मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये पता नहीं इन्होंने कितनी दफ़ा प्लीज़ लिखा है। थैंक यू सो वेरी मच राया। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे इंडिया से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, तो मुझे और ज़्यादा अपनायत और प्यार महसूस होता है आप सबकी तरफ से। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, चैनल को अपने प्यारों तक शेयर करें, मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन होती है। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कंवल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर है।